بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکلا نیوز۔ سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری سینئر بیوروکریٹ اعظم خان، جو گزشتہ کئی ماہ سے لاپتہ تھے، وہ آج منظر عام پر آئے اور انہوں نے مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک بیان ریکارڈ کروایا، جس میں اعظم خان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کی گورنمنٹ ختم ہونے کا جو عمل تھا، جو سائفر سے شروع ہوا، وہ امریکی سائفر ایک جھوٹا بیانیہ تھا، جس کو ہم نے عمران خان کے کہنے پر بنایا اور پھر اس بیانیے کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف استعمال کیا۔ اسی طرح اسی سائفر کی بنا پر عمران خان نے بڑے بڑے عوامی اجتماعات کیے، جہاں پہ انہوں نے عوام کے جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے وہ خط لہرایا کہ یہ ہے وہ امریکی سائفر جس کی وجہ سے یہ رجیم چینج ہوا ہے، اور آنے والی گورنمنٹ جو تھی، مخلوط گورنمنٹ جو میاں شہباز شریف کے سربراہی میں قائم ہوئی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بنا پر، اسے امپورٹڈ حکومت کا نام دیا، اور ان کے سوشل میڈیا ونگ نے ایک کوہرام برپا کر دیا کہ جناب امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے، رجیم چینج ہو گیا، امریکہ نے سارا کچھ کرا دیا، امریکی سازش ہے، یہ امپورٹڈ سازش ہے، اور یہاں تک کہا کہ اس میں مقامی طور پر میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ انوالو ہیں۔ انہوں نے فوج کے بڑے افسران کو نہ صرف اس میں انوالو قرار دیا بلکہ ان کو غدار تک کہہ دیا۔ اور آج جب ہم اس وقت اس سائفر کو ایک نام نہاد خط قرار دے رہے تھے، تو عمرانی حکومت کے جو لوگ تھے، وہ خاص صحافیوں میں ہوں یا عوام الناس میں ہوں یا حکومتی اداروں میں، وہ سمجھ رہے تھے شاید کہ ہم جیسے لوگ جو اس کو ایک بھونڈا قسم کا خط سمجھ رہے تھے یا بیانیہ کہہ رہے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے سب سے اہم آدمی اعظم خان نے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جب آج وہ اسلام آباد کی ایک ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش ہوئے، تو جب ان سے پوچھا گیا اعظم خان کے اس بیان کے حوالے سے، تو انہوں نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اعظم خان ایک ایماندار افسر ہیں، اور جب تک میں ان کے منہ سے نہ سن لوں تو میں اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ موقف ان کا ٹھیک ہے کہ اب اعظم خان کے بارے میں بھی یہ کئی قسم کی قیاس رائیاں کی جا رہی تھی کہ آیا وہ قومی ایجنسیوں کی تحویل میں ہے یا کہیں لاپتہ ہو گئے ہیں یا ملک سے فرار ہو گئے ہیں، کئی ایک اس طرح کے ابہام پائے جا رہے تھے۔ آج وہ خود ہی پیش ہوئے یا ان کو پیش کیا گیا، یہ بھی کل کو پتہ چل جائے گا۔ جس طرح آج سائفر کی حقیقت کا پتہ چل رہا ہے، تو اعظم خان کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ خود پیش ہوئے ہیں یا پیش کیے گئے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، اس میں سے چیز یہ نکلتی ہے، بات یہ ہے سوچنے کی کہ دیکھیں ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں، جو اقتدار پر قابض ہوتے ہیں، جو اس ملک و قوم کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، ان کے اندر کس طرح کا مزاج ہے اور کس ٹیلنٹ کے وہ لوگ ہیں جو نہ صرف جھوٹا بیانیہ کرتے ہیں بلکہ پوری قوم کو اس جھوٹے بیانیے کے پیچھے لگاتے ہیں، اور ملک و قوم کا امیج جو باہر ہے، باہر کے ممالک میں، وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وہ عمران خان ہو یا کوئی اور سیاسی پارٹی ہو، سب اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو اس وطن کا مفاد عزیز نہیں ہے، ملک و قوم جائے بھاڑ میں، ان کو اپنا اقتدار عزیز ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ عزیز ہے کہ جو بھی آئے وہ ان کے مفادات کا تحفظ کرے، اور جس طرح کی لنگڑی لولی جمہوریت جو ہے بغیر اختیار کے چل رہی ہے وہ چلتی رہے۔ ناظرین، اس چیز کے ایک اور پہلو پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔
کہ دیکھیں تحریک انصاف پر جب برا وقت آیا، خاص کر 9 مئی کے بعد، تو بہت سے لوگ جو اہم عہدوں پہ مستفید ہوتے رہے ہیں تحریک انصاف سے، خاص کر 2 صوبوں کے وزراء اعلیٰ، پنجاب کے عثمان بزدار اور خیبر پختونخوا کے محمود خان، اسی طرح وزیر دفاع پرویز خٹک، اس کے علاوہ اور بہت سے نام، یہ وہ لوگ تھے جو کل بہت بڑھ چڑھ کر نہ صرف عمران خان کی وکالت کرتے تھے بلکہ ہر اچھے برے کام کا کریڈٹ جو تھا وہ خان صاحب کی ذات کو قرار دیتے تھے۔ آج ان لوگوں کو نہ صرف عمران خان کی ذات میں کیڑے نظر آ رہے ہیں، بلکہ آج وہ ہر برائی، ہر غلط کام کا الزام جو ہے وہ عمران خان کے سر تھوپ کر خود کو بری و ذمہ قرار دے رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں میں اتنی اخلاقی جرأت ہوتی یا یہ لوگ بڑی اچھی اخلاقی تربیت کے حامل ہوتے تو کیا جب جعلی بیانیہ بنایا جا رہا تھا تو کیا یہ اعظم خان، ان کی کیبنٹ عمران خان کی، ان کے بڑے بڑے وزراء، کیا شاہ محمود قریشی جیسے لوگ جو تھے وزیر خارجہ تھے جو اس وقت، کیا ان میں یہ دم نہیں تھا کہ وہ خان صاحب کو کہہ کے کھڑے ہوتے کہ ہم نے یہ جھوٹا بیانیہ نہیں بنانا؟ یہ لوگ اس وقت نہیں کہہ سکے، کیوں؟ ان کا مطمع نظر ہمیشہ لولا لنگڑا اقتدار رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس وقت نہیں کہا کہ یہ سائفر جھوٹا ہے، یہ کہانی غلط ہے، آپ اس پہ اس طرح کی جو ہے وہ سازش کی تھیوری کو آگے نہ بڑھائیں، یہ ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہے، یہ پاک امریکہ تعلقات جو ہیں اس کے لیے نقصان دہ ہے، یہ سفارتی آداب کے خلاف ہے۔ ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کو آج یہ یاد آ رہا ہے کہ سائفر جھوٹا تھا، یا پرویز خٹک یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے پاس ایسے راز ہیں اگر میں بیان کر دوں تو کوہرام مچ جائے۔ جناب اگر وہ راز ملک و قوم کے خلاف تھے تو آپ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ جب اس وقت ایک کڑا وقت ہے اس جماعت پر، اس لیڈر پر جس نے آپ کو بنایا، آپ کو چیف منسٹر بنایا، آپ کو فیڈرل ڈیفنس منسٹر بنایا، 2 ایسے لوگ جن کو شاید کوئی اپنے ضلع میں کوئی میئر، ڈپٹی میئر بھی نہ لگائے، ان کو 2 صوبوں کا چیف ایگزیکٹو بنایا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نہ یہ کسی اخلاقی معیار پر پورا اترتے ہیں، نہ یہ سیاسی معیار پر پورا اترتے ہیں، اور نہ ہی یہ وفا کے کسی معیار پر پورا اترتے ہیں۔ ناظرین، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کا مرحلہ ہے کہ آج ہماری سیاست جس نہج پہ جا رہی ہے، ہم نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہم عمران خان کی سیاست کے ناقد رہے ہیں، ہم عمرانی طرز حکمرانی کے ناقد رہے ہیں، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ آج 2023 میں وہی کیا جا رہا ہے جو 2017 اور 18 میں نواز شریف اور اس کی مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا جا رہا تھا، صرف چہرے اور وقت بدل گیا ہے، باقی سارا کچھ وہی ہے۔ یہ سوچنے کی، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ آج ہم نے یہ نہ سوچا اور نہ سمجھا اور بطور پاکستانی اپنا کردار ادا نہ کیا تو شاید تاریخ ہمیں معاف نہ کرے۔ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، یہ آج نہیں تو کل سب کھل کر سامنے آ جائے گا، اور سب لوگ اس دنیا سے اٹھنے سے قبل اللہ کے نظام کے تحت اپنے ظاہر و باطن کو سب کے سامنے عیاں کر کے جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔